امام الانبیاء رسول صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں، ایک تو قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اگر تم ان دونوں کا دامن تھام کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن اور میرے اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، ان کا راستہ کبھی الگ الگ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ یہ دونوں ہم سے اکٹھے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان میں ایک لطیف نقطے کی نشاندہی ہوتی ہے، ایک راز سے پردہ اٹھتا ہے۔ قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پورے میدان محشر میں جلوہ گری ہوگی، مقام محمود پر آپ تشریف فرما ہوں گے، جنت کے دروازوں کو آپ کھولیں گے، عرش الہی کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوں گے، پلسرات پر آپ اپنی امت کو گزار رہے ہوں گے، لواء الحمد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، انبیاء علیہ السلام کی قیادت آپ فرما رہے ہوں گے، خدا تعالیٰ کے حضور گناہگاروں کی شفاعت آپ فرما رہے ہوں گے، میزان عمل پر آپ جلوہ فرما ہوں گے، گناہگاران امت کو جہنم سے آپ نکال رہے ہوں گے، دروغہ جہنم سے آپ محبوب گفتگو ہوں گے۔ علی ھذا القیاس عرصہ محشر کا کوئی مقام ایسا نہیں ہوگا جہاں محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لامتناہی قوتوں کا ظہور نہ ہوتا ہو۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ نے اہل بیت اور قرآن کریم کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے؟ اس میں کون سی حکمت تھی کہ آپ نے قرآن اور اہل بیت سے ملاقات کے لیے حوض کوثر کو مخصوص فرمایا؟ اس میں راز یہ تھا کہ رسول عابدان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر پیاسا شہید کیا جائے گا، اس لیے ضروری تھا کہ کربلا کے پیاسے شہیدوں کا استقبال کوثر و سلسبیل کے جام ہاتھ میں لے کر کیا جائے۔ جب اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ حوض کوثر پر حضور سے ملاقات کریں گے تو دیکھیں گے صدیق اکبر بھی وہاں موجود ہیں، فاروق اعظم بھی وہاں موجود ہیں، عثمان غنی بھی وہاں موجود ہیں، حیدر کرار مولا علی بھی وہاں موجود ہیں، اور اپنے ہاتھوں میں کوثر کے جام لے کر قرآن اور کربلا کے شہیدوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد محبان اہل بیت اور حسنین کریمین کے جانثاروں کو پیاسا دیکھ کر چار یار باصفا بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے کوثر کے جام پیش کریں گے۔ حسنین کریمین بھی اپنے برکت والے ہاتھوں سے اپنے چاہنے والوں کو کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے۔ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ قرآن حسین کے ساتھ تھا اور حسین قرآن کے ساتھ تھے۔ حسین کی عظمت کا اعلان قرآن نے کیا اور قرآن کی عظمت کا عالم حسین نے بلند کیا۔ حسین کا احترام قرآن نے بتایا اور قرآن کا احترام کر کے حسین نے دکھایا۔ ناموں سے حسین کی گواہی قرآن نے دی اور ناموں سے قرآن کا تحفظ حسین نے کیا۔ حسین سے محبت و مودت کرنے کا اعلان قرآن نے کیا اور قرآن سے محبت کرنے کا سلیقہ حسین نے سکھایا۔ حسین کی شان قرآن نے بیان کی اور قرآن کی شان حسین نے بیان کی۔ حسین کی ابدی زندگی اور سرمدی حیات کی گواہی قرآن نے دی اور قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی جان حسین نے پیش کر دی۔ قرآن نے کہا مصطفیٰ کا نواسہ زندہ ہے اور حسین نے فرمایا قرآن زندہ کتاب ہے۔ قرآن نے کہا حسین میرا ہے، حسین نے کہا قرآن ہمارا ہے۔ قرآن نے کہا حسین کے لیے کوئی خوف اور ملال نہیں، حسین نے کہا قرآن کی عظمت کے لیے کوئی زوال نہیں۔ حسین نے خطبہ دیا کہ قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، یہ خدا کا قانون ہے اور قانون خداوندی کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قرآن نے کہا حسین زندہ ہیں، حسین حیات ابدی کے مالک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ آپ کا سر مبارک جسم اطہر سے الگ ہو کر بھی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھی قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ حسین کے نانا کا فرمان تھا کہ حسین اور قرآن الگ الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر اکٹھے ہی آ کر ہم سے ملاقات کریں گے۔ حسین کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان قرآن نے کیا اور امام حسین نے اعلان فرمایا کہ قرآن پاک اور طیب و طاہر ہے، اس کے پاک اور مقدس منشور کو بدلنے نہیں دوں گا۔ قرآن کا طیب و طاہر دستور میں یزید کے ناپاک قوانین کی آمیزش نہیں ہونے دوں گا۔ سرزمین کربلا پر امام علی مقام کے مختلف خطبات عالیہ کا محصل یہی تھا کہ قرآن کے خلاف کوئی آئین برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آئین ہوگا تو صرف قرآن کا، دستور ہوگا تو صرف قرآن کا، حکومت ہوگی تو قرآن کی، تلاوت ہوگی تو قرآن کی، قانون ہوگا تو قرآن کا، نظام ہوگا تو قرآن کا۔ دستور جفاکار کا انکار تھا لب پر، شیطان کے کردار کا انکار تھا لب پر، الحاد کے اطوار کا انکار تھا لب پر، اسلام کے غدار کا انکار تھا لب پر۔ فاسق کے فرامین کو شبیر نہ مانے، شیطان کے آئین کو شبیر نہ مانے۔ سلطانی جمہور طلب کرتے رہے وہ، اسلام کا دستور طلب کرتے رہے وہ، ظلمات میں بس نور طلب کرتے رہے وہ، قرآن کا منشور طلب کرتے رہے وہ۔ قرآن کی توہین کو شبیر نہ مانے، شیطان کے آئین کو شبیر نہ مانے۔ قرآن حسین کے سینے میں محفوظ تھا اور امام حسین استقامت کی چٹان بن کر قرآن کی طرف آنے والا ہر تیر اپنے جسم نازنین
مسلمین پر روک رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے اے لوگو حسین نے تمہیں دعوت حق دینے کا فریضہ ادا کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے اسے قبول کرو یا نہ کرو۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، اور اچھی طرح وضاحت کر دی ہے کہ نظام مصطفیٰ کا دوسرا نام آئین قرآن ہے۔ اگر مسلمان رہنا ہے تو نظام مصطفیٰ اور آئین قرآن سے غداری نہ کرو۔ امام علی مقام اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا رب تو نانا جان کی امت کو بخش دے، سلطان دو جہان کی امت کو بخش دے۔ قرآن نے کہا حسین تمہارا خدا تمہیں آزمانا چاہتا ہے، میدان عشق و وفا میں تمہارا امتحان ہونا ہے۔ حسین نے کہا میں حاضر ہوں۔ قرآن نے کہا حسین تمہیں بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑے گی۔ حسین نے کہا میں حاضر ہوں۔ قرآن نے کہا حسین تمہیں مال سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ حسین نے کہا میں حاضر ہوں۔ قرآن نے کہا حسین تمہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ حسین نے کہا میں حاضر ہوں۔ قرآن نے کہا حسین تمہیں پھلوں کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حسین نے کہا میں حاضر ہوں۔ اور پھر بطول کے چاند نے، سید الشہداء امام علی مقام نے جب کوہ رضا اور پیکر صبر و استقلال بن کر امتحان دیا تو قرآن کریم نے کامیابی کی بشارت سنا دی، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ حسین اعظم نے پورا خاندان خدا کی راہ میں نظر کر دیا، ہر امانت خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور چہر پر بل بھی نہ آیا۔ اور آپ کا شیر خوار علی اصغر جو چل کر میدان میں نہیں جا سکتا تھا، اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بارگاہ رب جلیل میں پیش کر دیا۔ قرآن کا نزول حسین کے نانا جان پر ہوا تھا۔ قرآن کی تلاوت کا حق حسین کی ماں فاطمہ زہرا نے ادا کیا، اور قرآن کے احکام کو پورے طور پر مان لینے کا حق حضرت شبیر نے ادا کیا۔ قرآن کریم حسین اعظم کے دل میں جگمگا رہا تھا۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف حسین کی روح میں سرایت کر چکا تھا۔ حسین نے تو بچپن ہی سے نزول قرآن کی بہاریں دیکھی تھیں۔ حسین ماں کی گود میں ہوتے اور حضرت خاتون جنت شہزادوں کو گود میں لے کر چکی چلا رہی ہوتی اور تلاوت قرآن بھی کر رہی ہوتی۔ چکی سے آٹا نکالتی تو قرآن کی تلاوت جاری ہوتی، آٹے میں پانی ڈالتی تو تلاوت قرآن جاری ہوتی، آٹا گوندھ رہی ہوتی تو تلاوت قرآن جاری ہوتی، روٹیاں پکا رہی ہوتی تو تلاوت قرآن جاری ہوتی، شہزادوں کو روٹی کھلا رہی ہوتی تو تلاوت قرآن جاری ہوتی۔ اب خود ہی اندازہ کر لو کہ حسین پاک کے دل و دماغ میں کس طرح قرآن رچ بس گیا ہوگا۔ عقل سوال کرتی ہے کہ قرآن اگر حسین کے ساتھ تھا تو حسین کے مقابلے میں آنے والے بھی قرآن پڑھتے تھے، بلکہ یزیدیوں میں بھی کچھ لوگ حافظ قرآن تھے، دشمنوں کے سینے میں بھی قرآن تھا۔ پھر حسین کے قرآن میں کیا خصوصیت تھی؟ قرآن تو دونوں فریقوں کے پاس تھا۔ حسین کے قرآن کو ترجیح دی جاتی ہے۔ حسین کی طرف سے قرآن نے جواب دیا، قرآن نے کہا حسین تیری عصمت کی حفاظت میرے ذمہ ہے، تیری طرف سے میں جواب دیتا ہوں۔ اور پھر قرآن نے کھول کر بتا دیا کہ میں ظالموں کو کچھ فائدہ نہیں دیتا، بلکہ ان کا تو میں خسارہ ہی بڑھاتا ہوں، ان کا نقصان اور زیادہ کرتا ہوں، ان کے گھاٹے میں اضافہ کرتا ہوں۔ ظالم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دین و ایمان کا نقصان بڑھتا رہتا ہے۔ میں اگر شفا و رحمت ہوں تو مومنوں کے لیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ قرآن نے یہاں مومنوں کے مقابلے میں کفار کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ظالموں کا ذکر کیا ہے۔ کفار کو قرآن سے کیا نقصان ہوتا؟ وہ تو سرے سے قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ گھاٹا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ امام علیہ مقام کے مقابلے میں آئے تھے وہ ظالم تھے۔ ان کے مظالم کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ان کے ظلم و ستم کی داستانیں بن چکی ہیں۔ ان کے ظلم کو ظلم کی انتہا کہہ سکتے ہیں۔ یزیدیوں نے قرآن پڑھ کر قرآن کی خلاف ورزی کی تھی، قوانین و خداوندی کو توڑنے والے ذلیل اور رذیل حاکم کا ساتھ دیا تھا، حق کے مقابلے میں حق کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور باطل کو نوازا تھا۔ وہ قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ قرآن ان کے سینوں میں تھا مگر ان کا خسارہ بڑھا رہا تھا۔ قرآن شفا تھا تو حسین والوں کے لیے، رحمت تھا تو حسین والوں کے لیے، نعمت لازوال تھا تو حسین والوں کے لیے، اور آج بھی حسین اعظم کے چاہنے والوں کے لیے قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، دولت بھی ہے، ایمان کا خزانہ بھی ہے۔ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، یزیدیوں کے لیے شفا اور رحمت نہیں ہے۔ قرآن ان کے لیے تو خسارے کا باعث ہے۔ انہوں نے قرآن اس طرح پیش کیا تھا کہ یزید راضی ہو جائے، اور حسین نے رضا الہی کے لیے قرآن تلاوت فرمایا تھا۔ قرآن کا سینوں میں آ جانا باعث نجات نہیں ہو سکتا، بلکہ سینوں میں موجود قرآن کا ادب و احترام باعث نجات ہے۔ یزیدی لشکر میں بھی کئی حفاظ تھے لیکن جب
وہ قرآن پڑھتے تھے قرآن ان کے لیے بد دعا کرتا تھا، یہی ان کے لیے خسارہ تھا۔ قرآن حفظ کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ قرآن کا احترام کیا جائے، قرآن کے تقدس کی حفاظت کی جائے، قرآن کے احکام کو مانا جائے اور قرآن کی حدوں کو صدق دل سے تسلیم کیا جائے۔ یزیدیوں نے قرآن ناطق سے بدعہدی کی تھی، کتاب اللہ سے بے وفائی کی تھی۔ وہ قرآن کے محض نام کے حافظ تھے، وہ حافظ تو تھے مگر قرآن کے محافظ نہیں تھے۔ قرآن انہیں گھاٹے اور خسارے کی وعید سنا رہا تھا۔ دوسری طرف امام حسین نے قرآن کو طیب و طاہر اور پر نور غلافوں میں رکھا تھا، قرآن کے ایک ایک حرف کو خوشبو رسول میں بسا رکھا تھا۔ حسین کی پاکیزگی و طہارت کی گواہی قرآن نے آیت تطہیر میں دی تھی۔ پھر قرآن کو رہنے کے لیے حسین آدم کے سینے سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ جگہ کہاں حاصل ہوتی؟ یہی وجہ تھی کہ قرآن حسین کے ساتھ تھا اور حسین قرآن کے ساتھ تھے۔ قرآن بھی طیب و طاہر ہے اور حسین بھی طیب و طاہر ہیں، قرآن بھی نور ہے اور حسین بھی نور ہیں، قرآن بھی مرکز ہدایت ہے اور حسین بھی مرکز ہدایت ہے، قرآن بھی روشنی کا مینار ہے اور حسین بھی روشنی کا مینار ہے۔ قرآن اور حسین اس لیے ہمیشہ اکٹھے رہیں گے کہ دونوں کا منشا و مقصود ایک ہے، دونوں کی آواز ایک ہے، دونوں کا پیغام ایک ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں کا منشور ایک ہے، دونوں کا آئین ایک ہے، دونوں کا دستور ایک ہے، دونوں کا راستہ ایک ہے اور دونوں کی منزل ایک ہے اور دونوں کے فرائض ایک ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کا مقام ایک ہے۔ یزیدی فوج اگر قرآن احکام کو تسلیم کر لیتی تو شہزادہ رسول پر تیغ جفا کبھی نہ اٹھاتی۔ قرآن نے تو فرمایا تھا کہ اہل بیت رسول سے محبت و مودت کرو، لیکن وہ اہل بیت رسول پر تیروں اور تلواروں کی بارش برسا رہے تھے، پھر قرآن ان کے ساتھ کیسے رہ سکتا تھا؟ قرآن حسین کے ساتھ تھا کیونکہ حسین اعظم اپنے دادا جان جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے حق میں نازل ہونے والی آیت کریمہ وفدیناہ بذبح عظیم کی تفسیر پیش کر رہے تھے۔ ہے ہاتھ میں کتاب خدائے کریم کی، تکمیل ہو رہی ہے بذبح عظیم کی، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ فتح کردار کی ہوتی ہے تلوار کی نہیں ہوتی۔ ذوالفقار حیدری کے ساتھ کردار ید اللہ ہی تھا۔ اسلامی فتوحات کے ساتھ ساتھ اگر کردار کی بلندیاں شامل نہ ہوتیں تو اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق نے کہا ہے، صفِ جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز۔ مظلوم کی آہ عرش الہی کو کیوں ہلا دیتی ہے؟ خداوند قدوس ظالموں سے علیحدگی کا اظہار کیوں فرماتا ہے؟ یہاں تھوڑا سا غور کرنا ہوگا۔ ظالم بظاہر فاتح اور مظلوم بظاہر شکست خوردہ ہوتا ہے، پھر ظالم کی فتح کو خراج عقیدت پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی فتح کا ذکر اچھے لفظوں سے کیوں نہیں ہوتا؟ مورخ اسے فتح کی داد کیوں نہیں دیتا؟ صرف اس لیے کہ اس کی فتح کے پس پردہ اس کے اخلاق کی شکست اور کردار کی موت ہوتی ہے۔ بہت سے انبیاء اکرام تیغ جفا سے دوچار ہو کر مقام شہادت پر فائز ہوئے، لیکن قطعی طور پر فاتح قرار پائیں گے۔ ان کی موت کو ان کی شکست کے نام سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی موت تو زندگی کا پیغام ہے، بلکہ زندگی کی بھی زندگی ہے۔ ہر بات کی ناپ تول کے لیے عقل کا پیمانہ کافی نہیں ہوتا۔ عقل تو بارہا دھوکہ کھا جاتی ہے۔ عقل تو ہمارے دنیاوی کاروبار میں بھی پوری رہنمائی نہیں کرتی۔ لوگ عقل کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کئی بار ٹھوکر کھا جاتے ہیں، پھر اس پر اندھا دھند اعتقاد کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ عقل بھی تو ایک جیسی نہیں ہوتی، ظروف بدلنے سے اس کا انداز اور طریقہ استعمال بھی بدل جاتا ہے۔ پھر کون سا ضروری امر ہے کہ اسے ہر بات اور ہر ظرف میں مطمئن کیا جا سکے؟ اگر عقل پر اعتبار حقیقت رکھا جائے گا تو پھر یہ اسی بات کو مانے گی جس کا یہ احاطہ کر سکے۔ پھر انبیاء کرام کے معجزات کو عقل نہیں مانے گی، اولیاء کرام کی کرامات کو عقل نہیں مانے گی، غوث اعظم کے کمالات کو نہیں مانے گی، حسین اعظم کے بیانات کو نہیں مانے گی، کیونکہ عقل کا دار و مدار مشاہدات پر ہے، ان مشاہدات و محسوسات پر جنہیں یہ ظاہری آنکھ سے دیکھ سکے یا محسوس کر سکے، اس سے زیادہ نہیں۔ جبھی تو بعض عقلاء کو اطمینان کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن مقدس میں فرمان باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ بعضوں کی عقل پریشان ہو گئی کہ ایک طرف تو یہ ارشاد خداوندی ہے، دوسری طرف ناقابل قبول بات ہے۔ عقل نے جھنجھلا کر سوال کر دیا، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ کیسے نہ کہیں جبکہ وہ مر چکے ہیں، ان کے جسم کے تمام اعضاء کاٹے جا چکے ہیں، زندگی کے تمام آثار ختم ہو چکے ہیں، رشتہ حیات ٹوٹ چکا ہے، شیراز ہستی منتشر ہو چکا ہے، جسم کا ایک ایک حصہ بے حس ہو چکا ہے، ہر عضو بدن سے حرارت حیات ختم ہو چکی ہے، گردن کا منکا ڈھل چکا ہے، آنکھوں میں حلقے پڑ چکے ہیں، پتلیاں کو نور ختم ہو چکا ہے، خون کا ہر قطرہ یا تو بہہ چکا ہے یا منجمد ہو کر رہ گیا ہے، گردن جسم سے الگ ہو چکی ہے، جسم کے اعضاء کٹ کر بکھر چکے ہیں، ان اعضاء کو بھی گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیا گیا ہے، پھر اس حالت میں اسے مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ عقل نے بڑی ہمت سے استدلال پیش کیا تھا، لیکن قرآن یہاں خاموش نہیں ہے۔ قرآن نے فرما دیا بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔
شہید کی موت تجدید حیات کرتی ہے۔ شہید کا ہر عضو بدن کٹ جانے پر بھی زندگی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا اور لحد کے اندر بھی رشتہ حیات نہیں ٹوٹتا۔ سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لحد اس قوت اسفلہ کی شیرازہ بند، ڈالتی ہے گردن گردوں پہ جو اپنی کمند۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ عقل نے سوال کیا، خدا کی راہ میں مارے جانے والے اگر زندہ ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ سوال بڑا گہرا اور پیچیدہ تھا۔ عقل نے پوری قوت سے سوال کیا تھا لیکن اسے قرآن نے خاموش کر دیا۔ قرآن معمے کی بات نہیں کرتا، خود فرماتا ہے مجھ میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ قرآن نے فرمایا شہید تو زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں۔ عقل نے کہا ایسی بات کا یقین کیسے کر لیا جائے جس کا شعور نہیں کیا جا سکتا؟ شہید زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں قوم جنات کیوں نہیں نظر آتی حالانکہ وہ زندہ بھی ہیں اور موجود بھی ہیں؟ ہمیں فرشتے کیوں نہیں نظر آتے حالانکہ وہ زندہ بھی ہیں اور موجود بھی ہیں؟ کیا تم ان کی زندگی کا انکار کر سکتے ہو؟ لیکن یہ جواب یقین و ایمان والوں کو مطمئن کر سکتا ہے، مگر جو قرآن پر یقین ہی نہیں کرتے انہیں کیسے مطمئن کر سکتا ہے؟ فرشتوں اور جنوں کی مثال ان کے لیے بیکار ہے، اس لیے ہم ان پر دوسری مثال پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ درست ہے کہ زندگی کا دار و مدار نظر آنے پر ہی ہے تو پھر ایسی نظر تلاش کرو جو ہوا کو دیکھ سکے، کیونکہ ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہوا زندہ ہے، بلکہ ہوا کو حیات بخش اور حیات آفرین بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو تم ہمیں ہوا کی صورت دکھا دو تو ہم تمہیں امام حسین کی زیارت کروا دیں گے۔ حالانکہ ہوا نظر آتی ہے اور ہم بار بار ہوا کو دیکھتے ہیں اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، ہوا کو سب دیکھتے ہیں۔ ہوا جب گرد و غبار کا کثیف لباس اوڑھ لیتی ہے تب نظر آتی ہے، غول بیاباں اور آندھی کی شکل میں سب کو نظر آ جاتی ہے، لیکن جب گرد و غبار چھٹ جاتا ہے اور جب ہوا صاف ہو جاتی ہے تو موجود ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ گرد و غبار کی کثافت اتر جانے سے اس کی قوت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس میں ایک قسم کا خاص ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ وہ کبھی نسیم سحر بن کر مشام دل و جاں کو معطر کرتی ہے اور کبھی باد صبا بن کر پیغام رحمت لاتی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل جب شہداء کرام اربع عناصر کے لباس میں ہوتے ہیں تب اہل دنیا کو نظر آ جاتے ہیں، اور جب اربع عناصر کا لباس اتر جاتا ہے تو اہل دنیا کو نظر نہیں آتے۔ امام حسین کی حیات آفرین زندگی کا مشاہدہ کرنا ہو تو ایمان و یقین کو زندہ کرو، قلب و ضمیر کو زندہ کرو، اپنی بیمار روح کو تندرست کرو۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے کہ زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔